إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر یہ تین باتیں جس کے اندر یہ پیدا ہو گئیں تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، جس کے اندر تین باتیں پیدا ہو جائیں۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں پہلی بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، ایسا شخص ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ انسان کی جتنی زیادہ محبت اللہ رب العزت سے بڑھتی جائے گی، جتنی زیادہ محبت انسان اللہ سے کرے گا، یہ یاد رکھیے کہ جو مسلمان، جو مومن اللہ سے جتنی زیادہ محبت کرے گا، جتنا زیادہ اللہ سے اس کا لگاؤ، اس کا تعلق بڑھے گا، وہ اپنے ایمان کی اتنی زیادہ لذت محسوس کرے گا، اس ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اس ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ اور انسان یعنی کہ مسلمان، ایک مومن، اس کی جتنی زیادہ محبت اللہ سے بڑھے گی، اتنا ہی اس کا اللہ پر توکل بڑھے گا، اللہ رب العزت پر بھروسہ بڑھے گا، اللہ پر یقین بڑھے گا اس کا۔ اور پھر اسی طرح ایمان والوں کی ایک صفت اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کو ایمان ملتا ہے، اور پھر وہ اس ایمان کی جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کو پورا کرتے ہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کو ایمان ملتا ہے، اور پھر وہ اس ایمان جو ان کو ملا ہوتا ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں ایمان لانے کے بعد، مومن مسلم ہو جانے کے بعد، اللہ سے محبت میں بڑھ جانے کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز کو قائم کرتے ہیں، باجماعت نماز کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ روزوں کا مہینہ آتا ہے، فرض روزے رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ کفر و شرک سے بچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جھوٹ سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کاموں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اور لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کا مال نہیں کھاتے، ان کو ناحق قتل نہیں کرتے لوگوں کو۔ وہ کہ جب اللہ کی محبت ان کے دلوں میں سب سے بڑھ کر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کو یہ سارے معاملات نصیب ہوتے ہیں، خوش نصیب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ کہ ایک شخص ہے
وہ اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں کی طرف سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، تو اللہ رب العزت اس کے راستے میں جہاں سے اس نے گزرنا ہوتا ہے، اس کے راستے میں ایک فرشتہ انسان کی شکل میں کھڑا کر دیتا ہے مالک۔ جب وہ شخص اس مقررہ مقام پر پہنچتا ہے جہاں فرشتہ کھڑا ہے، تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے دوسرے گاؤں میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس کو دیکھنے جا رہا ہوں، اس کا حال چال پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے کہ جس کا بدلہ دینے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، اس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، یہ بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے مومن بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں اور ہمارا رب ہم سے محبت کرے، اور جس کا رب اس سے محبت کرنے لگ جائے اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب کی خوشی ہی تو حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، رب کی رضا حاصل کرنا ہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جن 7 لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں، یعنی اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا جو اللہ کی خاطر اپنے دوسرے مومن بھائی سے محبت کرتا ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوسرے مومن بھائی سے محبت کرنے والا ہے، یہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ سخت دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے یہ۔ اور پھر اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، تو لازمی سی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ ان کی اطاعت کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور دیکھیے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت ہم سب کے سامنے ہے، کیسے انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ پیروی کی ہے، ان کی اطاعت کی ہے، غزوات کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، جان سے بڑھ کر تو اور کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ سارے معاملات کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں سب سے بڑھ کر ہو۔ یعنی کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، ماں باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، اپنی بیویوں کی محبت ہے، ان سب سے بڑھ کر جب اللہ کی محبت غالب آ جائے گی تو پھر انسان جو ہے وہ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا مومن جو ایمان لے آئے، ایسا مسلمان جو کفر و شرک کی زندگی کو چھوڑ کر ایمان لے آیا ہے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر وہ کفر کے اندر واپس لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرتا ہو جتنا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ یہ تیسری خصلت ہے، تیسری صفت ہے کہ مومن اور مسلمان
کو کفر کے اندر لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا اس کو آگ کے اندر ڈالا جانا ناپسند ہے۔ تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ دوسری بات، وہ اپنے کسی بھائی سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اس میں کوئی غرض، کوئی مطلب، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی مفاد نہ ہو۔ اور تیسرا، ایمان لے آنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، اپنی جہالت والی زندگی کو چھوڑ دینے کے بعد، برائی کی زندگی کو چھوڑ دینے کے بعد، کفر و شرک میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم بھی ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں۔